مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت کیا ہے جی؟ وقت کیا ہے جی؟ نزدیک ہے۔ وقت نزدیک ہے۔ اس نزدیکی کے وقت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں کون سے وقت کی بات کر رہی ہے، کس وقت کی بابت ہمیں بتانا چاہ رہی ہے؟ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وقت نزدیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اسی چاچ لگے رہنا یسوع آیا سی انہیں ساڑھے گناہوں کا کفارہ دیتا انہیں دے دیا ہے، لیکن پہلے وہ عاجز بن کر آیا، حلیم بن کر آیا، فروتن بن کر آیا، گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا، بحالی کے لیے آیا، خوشحالی کے لیے آیا۔ اس دیوار کو جو خدا اور انسان کے درمیان گناہ کے باعث تھی مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا، تو اس نے اپنے کام کو کیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو کیا کرتا ہے جی؟ پا لیتا ہے۔ ہم اس کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری اس بڑے فضل کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کلام کا سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے کہ اس پر عمل کرنا، عمل بیسک چیز ہے، عمل ضروری ہے۔ ہم کتاب کو بہت جانتے ہوں، بائبل ہمارے پاس ہو، لیکن زندگی میں عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ دسو اگر فائدہ ہے تو پھر سارے ایسے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کلام کا پڑھنا، اس کا سننا کوئی فائدہ نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب بتا رہی ہے۔ تو عمل کرنا کتنا ضروری ہوا ارشد بھائی؟ عمل کرنا کتنا ضروری ہوا؟ دیکھیں، جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کا کیا ہے جی؟ سچا خدا ہے، اور اس نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ اس نے آدم کو بنایا، پھر ہوا کو بنایا، پھر سارا کچھ اس کے اختیار میں دیا، اتھارٹی میں دیا۔ پھر آدم کو کہا کہ سارا کچھ، سارے درختوں کا پھل تو بنا روک ٹوک، کوئی تجھے پابندی نہیں، تو کھا سکتا ہے، لیکن جو ایک درخت بیچ میں لگا ہے اس کو نہ چھونا اور نہ اس کو، یہ کہا نا خدا نے۔ اس لیے خدا نے حکم دیا کہ انسان کو بتایا یہ کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اگر میرے پاس یہ اتھارٹی ہے، اگر یہ میرے پاس اختیار ہے، تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی جبلت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے، مغرور بن جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا ساتھ رہنا اشد ضروری ہے، عمل کا ہونا زندگی میں اشد ضروری ہے۔ تو آدم کو اسی لیے خدا نے حکم دیا تھا کہ ساری چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، لیکن ایک کام تو نے نہیں کرنا۔ لیکن آدم نے تو نہیں کیا، لیکن جو ہوا خدا نے اس کو دی، ساتھی دیا، مددگار دیا، اس کے وسیلہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن میں آپ کو موٹی موٹی سٹوری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سارا منصوبہ جو ابلیس نے کیا بنی انسان کو جنت سے یوں کہہ لے باہر نکالنے کا، یہاں خدا سے کی حضوری سے دور کرنے کا، خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے بیٹے کو بھیجا اور ابلیس کے سر کو کچلا اور واپس انسان کو خدا کی بادشاہت میں داخل کرانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اب ہم جتنے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، جتنے لوگ کلام پر عمل کرتے ہیں، جتنے لوگ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہی نجات پائیں گے۔ باقی تو پھر اپنے کام ہی کرتے رہیں گے، باقی تو اپنے کام اچھی لگے۔ آج بھی دنیا اسی طرح لگی ہوئی ہے۔ نوح کے دور سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں تھی۔ سدوم اور عمورہ کا حال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں تھے، خدا کو بھول گئے۔ خدا کی آج بھی اسی طرح ہے۔ ہم کرسمس مناتے تو ہیں، لیکن منانا کس طرح چاہیے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کرسمس کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم لفظی لوگوں کو دیکھ کے اس طرح دیکھے، لیکن اندر جو ہمارے اصل بات ہے، حقیقتاً مسیح کے آنے کا جو مکاشفہ ہے وہ ہمیں نہیں ملا۔ اسے ملنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے لکھا کہ عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ دیکھا جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک، کیونکہ وقت کیا ہے جی؟ وقت بڑا تھوڑا ہے، کبھی بھی یسوع آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کیا رہنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے۔
کن کی طرح تیار رہنا چاہیے؟ ایک ایگزامپل بھی دی گئی ہے 10 کماریوں کی ماں، ان کی ایگزامپل سنی ہے نا آپ لوگوں نے. 5 اس میں کیا تھی؟ 5 اس میں عقل مند تھی اور 5 کیڑیاں سر؟ آج بھی بے وقوف موجود ہیں اس دنیا میں، آج بھی بے وقوف موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں عقل مند ہو کر کیا کر کے رہنا ہے؟ تیاری کر کے رہنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے دیکھیں ہم جلال میں آ جائیں گے، ہم روحانی ہو جائیں گے، ہمارا بدن جلالی ہو جائے گا، اور ہوا میں اڑ کر جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. اس کو سوچیں تو صحیح ذرا ذہن میں کہ جب یسوع آئے گا تو کس طرح ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. یہ چھوٹی بات ہے. میں کل بھی یہی بتا رہا تھا، آج پھر یہی بتا رہا ہوں کہ جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا فیول چیک کیا جاتا ہے، اس کے سارے سینسر چیک کیے جاتے ہیں کہ اس کے سینسر کام کر رہے ہیں، کیا یہ اوپر اونچائی میں جا کر نیچے جو سسٹم ہے ریڈار لگا ہے کیا اس سے یہ کٹ تو نہیں جائے گا، اس سے ریڈار میں یہ رہے گا، یہ کیمرے کی حدود میں رہے گا، ہم اسے واچ کر سکیں گے، ہم اسے دیکھ سکیں گے کہ جہاز اس وقت کہاں کتنی اونچائی پہ اور کس پوزیشن میں ہے. اسی طرح ہمیں تیاری کرنی ہے. خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس اونچائی پہ ہیں، کس گہرائی میں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ایویں اڑنا کوئی ایڈا آسان تو نہیں نا. اڑنے کے لیے تو پھر اڑنے جیسی تیاری بھی تو چاہیے. ہوا چڑ جانا ہے، ایویں تو نہیں اڑنا نا. اڑ کے ہوا میں لوگوں کو کھا سکتا ہے. اگر کسی میں ضرورت ہے تو اڑ کے دکھا دے. ہوا میں اڑنے کے لیے پہلے مسیح کی مانند بننا ہے، پہلے اس کے کلام پر عمل کرنا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے پہلے وہ سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اگر آپ عمل کریں گے اسے پہچان جائیں گے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں یسوع کے بارے میں سن تو رکھا ہے، انہوں نے یسوع کے بارے میں سن تو رکھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہے کیا، یسوع ہے کیا، سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی لوگ نہیں سمجھے، گمراہ ہیں. تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے میرے ساتھ نکالیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور 6 آیت. یہ کلام میں بارہا 2-3 دفعہ دے چکا ہوں، لیکن آج پھر خدا نے مجھے کہا تو میں اسی کلام کے حصہ میں سے پڑھوں گا. لکھا ہے، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. یہ 6 گھنٹے کے کیا تھا جی؟ اس کو پڑھتے رہیے گا، آگے تک ہم اس کو لے کر جائیں گے. یہ 6 گھنٹے کا مقصد لکھنے کا یہ ہے کہ یہ 6 گھنٹہ جو ہوتا ہے یہ کوئی پانی بھرنے کا ٹائم یا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں کوئی کام نہیں بلکہ ریسٹ کی جاتی ہے. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا جو 6 گھنٹے کے قریب تھا. یسوع کہاں بیٹھ گیا جی؟ تو کنویں پہ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی صوفے کو بیٹھ شیٹ لگا ہوئے گا؟ ہاں، جتنے یسوع لیٹ گیا ہوئے گا، بیٹھ گیا ہوئے گا بڑا آرام کر کے. لکھا تھکا ماندہ ہو کر. وہ دن رات کام کرتا تھا. کس کے لیے؟ بنی نوع انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے. وہ دن رات کام کرتا رہا. لکھا ہے، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. کون سی عورت جی؟ سامریہ کی ایک عورت کیا بھرنے آئی ہے؟ پانی بھرنے آئی ہے. یہ پانی کا، جیسے میں نے کہا کہ پانی بھرنے کا یہ وقت ہے نہیں، لیکن وہ پانی بھرنے آئی ہے. خدا یسوع مسیح جو دلوں کو، خیالوں کو، سوچوں کو، ارادوں کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب عالموں کا اس کو علم ہے. تو اسے پتا تھا کہ یہاں میں بیٹھوں گا تو یہاں ایک عورت آئے گی جس سے آج میری گفتگو ہوگی. دیکھیں آپ سنیں، سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. اور سامریہ کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سامریہ وہ قوم تھی جس سے یہودی یا دوسری قومیں نفرت کرتی تھی، جن سے یہودی یا دوسری قومیں نفرت کرتی تھی. ان کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتی تھی. یہ وہی ایک سامری عورت تھی. لیکن سنیں آگے، سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا. اب جب کہ میں نے کہا کہ
یہودی یا دوسری جو جتنی بھی قومیں ہیں وہ سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب شافی خداوند یسوع مسیح اس سامری عورت سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیا پلا؟ پانی پلا. اب سامری عورت چونک اٹھی. لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اب دیکھیں سامری عورت نے خود سوال کیا ہے کہ ساڈے نال جو یہودی ہیں وہ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے، لیکن تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اب یسوع مسیح نے پھر اسے جواب دیا. یسوع مسیح نے اسے کیا جواب دیا جی؟ کیونکہ یہودی سامنے سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. یسوع نے جواب میں سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی تو تجھے کون سا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا. اب یسوع مسیح اس سے گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جبکہ تو جانتی ہے کہ سامری لوگوں سے کوئی برتاؤ نہیں رکھتا، کوئی میل جول نہیں رکھتا، یہودی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے. جب تو جانتی ہے تو اگر تو یہ بھی جانتی ہے کہ میں یہودی ہو کر تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں، میں تیرے برتنوں میں کھانا پینا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تجھے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس یہودی میں اور اس میں کچھ فرق ہے، یہ کو الگ ہے، یہ کو عجیب ہے جو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے اور میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، جبکہ یہودی ہم سے کسی طرح کا برتاؤ رکھنا نہیں چاہتے. تو لکھا ہے اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کون سا پانی دیتا جی؟ زندگی کا پانی دیتا. اب پھر عورت آگے دوسرا سوال کرتی ہے. عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں کیا ہے جی؟ انہوں یہ سنا سوال کر دیا. آج بھی لوگ خدا کے خادموں سے لوگوں سے چیٹ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. کیا لکھا ہے جی؟ کنواں گہرا ہے اور پانی تیرے پاس بھرنے کے لیے کچھ چیز ہے ہی نہیں. کنواں اتنا گہرا تو کیسے مجھے پانی پلا سکتا ہے، کیسے پانی نکال سکتا ہے؟ جبکہ یسوع اوپر کہہ چکا ہے کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ کون ہے تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. یسوع سے سمجھا رہے ہیں لیکن اس کی بات ابھی تک سمجھ میں آ نہیں رہی. لکھا ہے کنواں گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کوسچن مارک ہے جی، سوال ہے. کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ پھر سے آگے کہتی کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جنہوں نے یہ کنواں بنایا، جنہوں نے سارا کچھ یہ کیا. دیکھا اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشیوں نے اس میں سے پیا. یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے وہ پھر کیا ہوگا جی؟ پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی سے پیے گا جو میں اسے دوں گا اب تک پیاسا نہ ہوگا. آمین. اب تک پیاسا نہ ہوگا. اب تک کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ، کبھی بھی. تو ابدی زندگی کس کے پاس ہے؟ ابد کی ابدی پیاس کون بجھا سکتا ہے؟ یسوع بجھا سکتا ہے. یہی اس عورت سامری کو خدا یسوع مسیح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لکھا ہے مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک کیا بن جائے گا جی؟ چشمہ بن جائے گا. آج کتنے لوگ ہیں چشمہ بنے؟ کسی میں بھی چشمہ نہیں بنا ہوا. اب اس عورت کو جب یہ سمجھ آئے گی تو آگے جائیں گے کہ چشمہ جب بنتا ہے تو چشمہ پھر کرتا کیا ہے؟ چشمہ دوسروں کو سیراب کرتا ہے، دوسروں کو پیاس کو بجھاتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے. وہ پانی بہتا رہتا ہے، دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے. اس میں پھر کیا بن جائے گا جی؟ چشمہ بن جائے گا. لکھا ہے
اب تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ کسی اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا رہے گا جی؟ ہمیشہ کی زندگی. کیا لکھا ہے یہاں؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. کتنے سال کے لیے؟ 2 سال 3 سال 4 سال؟ یہاں لکھا ہے ایسا کچھ؟ ہمیشہ. تو یسوع نے بھی یہی کہا تھا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اصل میں جبلت جو ہے نا یہ یسوع بدل سکتا ہے. جبلت کا مطلب ہوتا ہے جو خون کے اندر ہمارے جو ہمارا ڈی این اے ہے اس کو خدا بدل سکتا ہے. جو ڈی این اے میں عادتیں ہیں وہ کبھی بدلی نہیں جا سکتی. کوئی مائی کا لال بدل بھی نہیں سکتا. یہ ڈی این اے کے اندر یہ خصوصیت پانا نہیں، اس کا خون ہی ایسا ہے. تو خون کے اندر جو جبلت ہے جو پائی جاتی ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اسے صرف خدا بدل سکتا ہے. آمین. یہ ڈی این اے کوئی چینج نہیں کر سکتا، خدا کا بیٹا یسوع ناصری سے چینج کر سکتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند میری اس روش کو، میری اس عادت کو کیا کر دے؟ چینج کر دے. وہ چینج کر سکتا ہے. تو لکھا ہے مگر جو کچھ پانی میں سے پیے گا میں اسے دوں گا اب تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو چشمہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو. ان عورت نے سمجھ آئی تھوڑی سی سمجھ آنا اسے شروع ہوئی. آندی خداوندا اے ہن پینو وہ پانی دے دے جیڑا لکھا جی تاکہ میں پیاسی نہ رہوں. بات سمجھ کی ہے. سمجھ جب تک نہ آئے بھلے آپ میں نے جیسے پہلے کہا مکاشفہ کی کتاب میں سامنے پڑھا ہم کلام کو کتنا جانتے ہو. کلام کو شیطان بھی بہت جانتا ہے. پتہ آپ کو یعقوب کا خط اگر پڑھے بزرگ یعقوب کا خط پڑھے تو وہ لکھا ہے شیطان تو خدا کے آگے جانے سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے کیونکہ وہ اتنا کلام جانتا ہے، خدا کی قدرت کو جانتا ہے. ہم نہ ڈرنے ہیں تو نہ وہ کلام نہ جاننے ہیں. جو اس کے کلام کو جانتے ہیں، جو اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں جی؟ ڈرتے ہیں. تو لکھا ہے خدا مجھ کو پانی دے تاکہ میں پیاسی نہ ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. یسوع نے اس سے کہا اب یسوع مسیح آگے کی بات کر رہا ہے. یسوع نے اس نے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. کیا کہا جی یسوع نے اسے؟ جا اپنے شوہر کو یہاں بلا. اب یسوع اس کے دل کی بات، اندر کی بات، کس کے اندر چل کیا رہا ہے وہاں تک پہنچا ہے. کیونکہ خداوند نے جیسے پہلا کہا وہ سارے عالموں کا خالق اور مالک ہے. وہ تو جو روٹی کھا کے اندر سی نا وہ بھی دس دن سے اندر کی کھا کے آج تسی کی آئے ہو. کیونکہ وہ خالق ہے نا، مالک ہے نا. تو جب وہ اپنے بندوں کو زور دیتا ہے تو بندے بھی جان جاتے ہیں جو بلائے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو روح سے معمور ہیں. تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. ایسا خادم تھا، میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. ایک خدا کا خادم تھا اور خدا نے اسے بڑی قدرت دی تھی، بڑا مسا دیا تھا. وہ لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ تمہارے آج سے 5 سال پہلے تم نے کیا کیا، 10 سال پہلے تم کھا کے کیا آئے ہو کیا ہے. تو ایک لڑکا تھا، آپ کو پتہ لڑکے تھوڑے سے ذرا ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر میں یوں ہی کہوں گا کہ شاید شیطان سما گیا. تو اس نے کہا کہ میں اس خادم کا آج ٹیسٹ لوں گا کہ لوگوں کو دس ذرا میرے گناہ بھی بتائے نا. تو اس نے خادم کو آزمانے کی کوشش کی. تو آگے کھڑا ہو گیا. جب خدا کا خادم دعا کر رہا تھا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا آگے. کہتا پاسا مجھے کینسر ہے، میرے لیے دعا کریں. کیا کہتا ہے؟ پاسا مجھے کینسر ہے، میرے لیے دعا کریں. تو پاسا نے کہا تجھے کینسر نہیں ہے، پلیز چلا جا. کہتا نہیں پاسا مجھے کینسر ہے. پھر اس نے کہا تجھے کینسر نہیں ہے، پلیز چلا جاؤ. پھر کہتا ہے نہیں پاسا مجھے کینسر ہے. اس نے کہا اب تجھے ٹھیک 7 دن بعد کینسر ہوگا اور تیری ڈیتھ ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. وہ چلا گیا گھر، ٹھیک 7 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے غضب سے ڈرنے کی ضرورت ہے. خدا کے خوف میں رہنے کی ضرورت ہے. اب اس عورت کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. عورت نے جواب میں اس سے کہا میں میرا شوہر ہی کوئی نہیں. کیا کہتی ہے جی؟ میں بے شوہر ہوں. یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے. کیا لکھا ہے جی؟ تو 5 شوہر. خدا نے اس کے سارا حال اسے بتا دیا. وہ کہتی میں بے شوہر ہوں، لیکن اسے کہا تو نے ٹھیک کہا کہ تو بے شوہر ہے کیونکہ تو 5 کر چکی ہے. تو دی وجہ کیا ہے؟ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. گل سمجھ آئیے؟
कहना अब जिसके पास तू अब है, तू 5 कर चुकी है, वो भी तेरा नहीं है। बिकॉज क्योंकि खुदा नीयतों को, सोचों को, ख्यालों को जानता है, अंदर की बातों को जानता है। क्योंकि उस औरत के दिल को जान गया खुदा कि तू कहां खड़ी है, तू कहां स्टैंड करती है। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सारा माजरा आप जानते हैं। तो आगे की बात, तूने सच कहा। और तूने उसे कहा, ऐ खुदा मुझे मालूम होता है। जब तूने सारे हाल दस देते ना, सारा कुछ बता दिया, तो कहती है मुझे मालूम होता है कि तू नबी, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। उन आइए असल अब उसने जब सारा हाल बता दिया। तो आजकल भी ऐसा है कि जब तक जेड़े लोग दस दिन ना कि अंजे तो लोग पादरी बड़ा सच्चा जी है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, कुछ खादम जो सच्चे बुलाए हुए हैं ना, वो वाकई जो बंदा खा कर आता है, जो पी कर आता है, वो सब बता देते हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम्हें रूहें पहचानने की क्या होनी चाहिए, रूह की पहचान भी होनी चाहिए। बहुत से झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे नबी भी जो साइकोलॉजी मतलब दिमाग से खेलने वाली बातें करते हैं ना, लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें करते हैं, अपना चलाने की। लेकिन खुदा यीशु मसीह इस औरत को यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि तेरा जब सारा हाल मैं जानता हूँ, तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो अब ये औरत कहती है मुझे मालूम होता है कि तू क्या है, नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। अब वो आगे वाला सवाल करती है, यीशु से ये समझा रहा है। यीशु से कहा, ऐ औरत मेरी बात का क्या कर, यकीन करके वो वक्त आता है। क्या कहता है खुदा यीशु मसीह ने औरत से कहा, मेरी बात का क्या कर, यकीन। हम यकीन नहीं करते ना। यीशु सामने बैठा है, उससे गुफ्तगू कर रहा है। आज भी हमें यकीन नहीं आता, हम दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, खो जाते हैं, वक्ती जज्बाती होकर हम सारी बातें करते हैं। लेकिन खुदा जान देने तक जो वफादार रहता है, उसकी क्या करता है जी, कदर करता है और उन्हें पसंद करता है। लिखा है यीशु से कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर कि वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। लिखा है तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढ रहा है। औरत को खुदा ने यही समझा रहे हैं कि प्रस्तिश किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के हम ऊपर जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहां प्रस्तिश ही होगी, खुदा की हजूरी में हम प्रस्तिश ही करें। तो मैं लास्ट भी यही बता रहा था, आज भी आपको यही बताता हूं कि खुदा 2 लोगों की तलाश करता है। खुदा किन लोगों की तलाश करता है जी? 2 लोगों की। नंबर 1 जो किससे प्रस्तिश करते हैं? रूह और सच्चाई से जो प्रस्तिश करते हैं। एक तो खुदा उनकी तलाश करता है, एक कलाम में लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। 2 बातें। खुदा देखें कितना मेहरबान है, वो फिर भी प्यार करता है। जैसे कैलर साहब कह रहे थे, खुदा ते नाल रहना चाहता है, नाल हुंदा है, क्या हम खुदा के साथ हैं या नहीं, इस बात को सोचने की जरूरत है। इसलिए लिखा है कि तुम प्रस्तिश तो करते हो, लेकिन बिला वजह एवं करी जानते हो। एवं आज भी लोग एवं गीत गाते हैं, एवं आके बैठे रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं हम गा क्या रहे हैं और किसके लिए गा रहे हैं। बात समझने की है, क्या गा रहे हैं और किसके लिए गा रहे हैं। इस बात को यीशु औरत को समझाना चाह रहे हैं कि बिला वजह तुम लोग प्रस्तिश करते हो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश कर रहे हो। अरे खुदा उनकी तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि खुदा रूह है। खुदा क्या है जी? रूह है, और इसलिए हमें भी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने चाहिए। मीन कि खुदा की तरह बनकर उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। आमीन। आमीन। जिस तरह खुदा चाहता है उस तरह खो जाए उसमें। ये ना करें कि कौन मेरे साथ है, कौन बैठा है। जैसे बहन मेरी बैठी हैं, तो मैं जब आया तो वो दुआ कर रही थी और उनके आंसू निकल रहे थे, और उन्होंने दुआ भी की तो वो आंसुओं से दुआ कर रही थी। तो उस वक्त हमें फिक्र नहीं करना कि कौन क्या कहेगा, ये कौन क्या, जो कुछ हमारे अंदर है खोल कर हम यीशु के हुजूर रखते हैं। आमीन। वो आपको बहाल करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपकी सारी कमी कमजोरियों का खात्मा कर देगा।
آمین۔ تو اس لیے اس عورت کو خدا یسوع مسیح بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شکر ہے خدا دا، اے عورت سمجھ جانتی ہے، لیکن شکر خدا کا یہ عورت سمجھ گئی۔ اب دیکھیں آگے جا کے لکھا ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ میں نے آپ کو ڈھونڈنے کے تعلق سے دو چیزیں بتائی ہیں جی۔ خدا دو لوگوں کی تلاش کرتا ہے، کھوئے ہوئوں کو اور ان پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو دو لوگوں کی خدا تلاش کرتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اسے کہا میں جانتی ہوں۔ اب آگے جی بات اصل کیا لکھا ہے؟ عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ کہتی اتنا میں جانتی ہوں، مسیح موت نے آنا ہے، وہ آئے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گا، وہ ہمیں آزاد کروائے گا، وہ ہمیں بحال کرے گا، وہ ہماری کمی کمزوریوں کو دور کرے گا۔ یس، اتنا میں جانتی ہوں کہ مسیح موعود آنے والا ہے۔ اور یسوع نے کہا جو تجھ سے بول رہا ہے وہی ہوں میں۔ آمین۔ جب عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے پڑھیں، پھر وہ اپنا کڑا پانی سارا کچھ بھول گئی۔ ارے میری مسیح موت سے ملاقات ہو گئی ہے، مجھے مسیح مل گیا ہے جس کے بارے میں نے سن رکھا تھا۔ جب اسے سمجھ آ گئی، اس لیے خدا یسوع مسیح نے پہلے اسے سمجھایا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے۔ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو کھو گئی تھی، تیرے پاس کوئی امید نہیں تھی، مسیح موت تیرے سامنے موجود ہے جو تجھ سے بات کر رہا ہے، میں موجود ہوں۔ جب اسے کہا کہ میں وہی ہوں، لکھا ہے مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہماری سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اسے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا تھا، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر، اب دیکھیں جی بات جو اصل ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو میں نے بھی سیکھی وہ یہ ہے، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر کہاں چلی گئی جی؟ شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی او ایک آدمی دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں۔ اب وہ منادی کرنے کے لیے نکل گئی ہے، اب اسے سمجھ آ گئی ہے، اب وہ سمجھ گئی ہے کہ مسیح موعود سے جو وعدہ تھا خدا کا کہ میں اسے بھیجوں گا جو تمہارے گناہ معاف کرے گا، جو تمہارے گناہوں کے لیے قربان ہوگا، جو تمہارا فدیہ دے گا، جو تمہیں بحال کرے گا، جو تمہیں امید دے گا، جو تمہارے گناہوں کا خاتمہ کر کے واپس تمہیں باپ سے ملائے گا، وہ مجھے مل گیا ہے، وہ مجھے مل گیا ہے۔ لکھا ہے اس کے پاس آنے لگے، اتنے میں اس کے شاگرد بھی آ گئے اور درخواست کرنے لگے کہ ربی کچھ کھا لے، لیکن اس کے شاگرد ان کہتے ہیں کچھ کیا کر لے؟ کھا لے۔ لیکن لکھا ہے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں خدا کی منادی کرنی ہے۔ روٹی ازیان کبھی ہو نا، کبھی کہیں جائیں ہم خدمت کرنے کے لیے یا کہیں بھی، تو لوگ کہتے ہیں پہلا روٹی کھا لیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یسوع یہاں یہی کہہ رہے ہیں، شاگردوں نے بھی کہا کہ پہلے روٹی کھا لیں، لیکن اس نے کہا میرے پاس وہ کھانا ہے، پہلے میں جس کام کے لیے مجھے باپ نے بھیجا ہے پہلے میں وہ کام کروں گا، پہلے میں وہ کام کروں گا۔ روحیں بچانا، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا، انہیں نجات دینا میرا پہلا کام ہے، پہلی پریورٹی میری یہ ہے، پہلے میں اس کام کو کروں گا۔ تو لکھا میرے پاس وہ کھانا ہے، کیونکہ یہ کون ہے؟ اور یہاں کیا خدا یسوع مسیح کیا اور سمجھا رہے ہیں، کیا کلام ہمیں بتا رہے ہیں؟ بونے والے کو خوشی بھی اور کاٹنے والے دونوں کو خوشی ملے گی، اور وہ خوشی خدا ان کے ساتھ ملے گی، اور خدا یہ خوشی ہمیں دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو دنیا کی خوشی ہے، چیزوں کی خوشی ہے، پیسے کی خوشی ہے، وہ وقتی خوشی ہے۔ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال قوت ہو تو 80 سال، یہ ایک ایسٹیمیٹ مطلب کلام کا فیصلہ ہے، ایک جو فگر کلام نے بتایا ہے کہ اگر قوت ہو تو 80 سال، لیکن کلام یوں بھی کہتا ہے دگا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے۔
دگا باز دے خونی کدی ادی عمر نہ پاوے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عمر کا تعلق اس سے ہے کہ جب ہم خدا کے وفادار دیانتدار رہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا ہماری عمر کو بڑھاتا ہے. جیسے اس نے حص کیا کہ 15 سال عمر کو کیا کر دیا تھا؟ بڑھا دیا تھا. تو خدا ناممکنات کا خدا ہے، وہ بھی عجیب کام اس نے کیا خدا نے. تو ہمارا خدا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کام کرتا ہے. سو ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہمیں مسیح کی سمجھ آ جائے، اگر سمجھ نہیں آئے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا یسوع مسیح ہم تیرے حضور آتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں آنے کے مقصد کو، اس مکاشفہ کو ہم پر کھول، ہمیں توفیق دے، ہمیں فضل دے کہ ہم تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کرنے والے ہو سکیں. ہم تیری توفیق کے علاوہ کچھ بھی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے کبھی توفیق مانگی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں. اپنے کما چ نہ کھوئے تو نن کا لوڑ ہے. کیڑا یسوع دا کام کرے، کیڑا روحاں کو جائے، کوئی سنتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. ہاں خادموں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. لیکن یسوع نے کہا تسی اپنا کام کرتے رہنا. جو کام قبول کرے اس کے لیے اجر ہے، جو نہ کرے اپنے جوتے جھاڑیں اور وہاں سے آ جائیں. پھر میرا اور وہ کام آپ بھی شروع ہوئے. کیوں نسیم بھائی؟ پھر میری اور اس کی بات چیت شروع، پھر میرا اور اس کا مسئلہ شروع. تیرا خادم ہونے کے ناطے سے کام کر. میں لڑنا دیں نا کسی نے کو نہیں مانتا نہ ماننے بھائی، کوئی زبردستی ہے. کسی پہ گن رکھ کے تو نہیں میں کہہ سکتا ایسا کرو ایسا کرو. میں نے کہا نا جبلت کو چینج کر نہیں سکتا انسان نا. بلڈ ڈی این اے چینج کوئی نہیں کر سکتا. جو بلڈ کے اندر چیز ہے اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو اسے یسوع ہی چینج کر سکتا ہے. اس لیے یسوع کے پاس آنا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یسوع کے لیے کام کرنا. یہ زندگی 70 سال 80 سال پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گی. لیکن جو کچھ ہو سکے ہم مسیح کے لیے کریں. یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. کب ختم ہو جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اس کرسمس کے موقع پر میرا یہی پیغام ہے پوری دنیا کو کہ اب وہ دوسری آمد اس کی ہونے والی ہے. اب وہ آنے والا ہے، عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. جو اس کا فضل کا کام تھا اس نے فضل کر دیا ہے. اب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا. کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں جب وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں میرے دائنے ہاتھ آؤ، اور ان سے کہے گا کہ اے، کیا ان کے لیے لفظ لکھا ہے؟ معلوم. کیا لفظ تھا جی؟ معلوم نہیں لکھا ہے ملاؤن. اے ملاؤنو مطلب کہ لانتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ لانتی. اے لانتی ہو اس طرف آ جاؤ. تو کیا ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں، جو اس کے کلام پر عمل کر کے اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کمی کمزوریوں کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان میں اور ترقی کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں کیا کہتا ہے؟ مبارک کہتا ہے. انہیں کیا کہتا ہے جی؟ مبارک. جنہوں نے نہیں ہوں کی کہتے ہیں سونیا نام کیا کہتا ہے جی؟ زور سے کہیں کیا کہتا ہے؟ ملاؤن کا مطلب ہے لانتی. ان سے کہے گا اے لانتی ہو تسی ادھر آ جاؤ. جس طرح وہ گندم کو بھوسے سے الگ کرے گا اسی طرح اس طرح الگ. اب وہ یہ جدائی کرنے آ رہا ہے، اب یہ الگ الگ کرنے آ رہا ہے اچھے کو برے سے. اب ہوں سارے مکس ہی چل رہے ہیں نا. دنیا بڑا خوش ہے، تو بڑے اچھے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں باپ لوگوں کو، وہ بڑا اچھا ہے. ابھی تو مکس ہی چل رہے ہیں. لیکن جب عدالت ہوگی تو وہ الگ کرے گا، پھر نکالے گا ان سے سب کو. بولے ہم تمہارا کام نہیں ان کے ساتھ. ان کو الگ کرے گا، ان کو الگ کرے گا. اب وہ وقت آنے والا ہے. اس وقت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس وقت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار، اس کی دوسری آمد کے لیے. کیا یہ اعزاز کی بات ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا؟ یہ ہمیں اختیار بخشا ہے. جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کیا کرو جی؟ کچلو. تو کچل ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے، اختیار ہے. لیکن ہم نے اس اختیار کو پٹھا استعمال کرتے ہیں، الٹا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر خدا کے اختیار کو سمجھ کر، اس کی عبادت سمجھ کر، وفاداری سے، دیانتداری سے اس کی خدمت کریں تو خدا آپ کو دنیا کی انتہا تک استعمال کرے گا. آمین. تو ہم اس عورت کے لیے بھی، اس سامری عورت کو دیکھیں جس طرح اس کو سمجھ آ گئی کہ تو مسیح موعود ہے جو آنے والا تھا. جب اسے سمجھ آ گئی تو پھر وہ پانی
گھڑا چھوڑ کر شہر کو نکل گئی اور لوگوں کو بتانے لگی، آؤ میں تمہیں بتاؤں، میری مسیح موعود سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آؤ جو سب کچھ بتا دیتا ہے، جو گناہ معاف کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے، جو پاک کرتا ہے، جو ہر طرح کی ناراضگیوں کو دور کرتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، وہ آ گیا ہے، آؤ اس کے پاس۔ تو آج بھی ہمارا یہی کام ہے، اس کرسمس کے موقع پر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، منادی کریں، اپنے آس میں پڑوس میں جہاں کہیں ہم رہتے ہیں انجیل کی منادی کرتے رہیں، ہم چلتی پھرتی انجیل بن جائیں اور ہمارے اندر سے انجیل نظر آنی چاہیے، ہمارے کردار سے۔ انجیل کن جو ہے کہ خالی ہاتھیں جو ہوتے انجیل نظر آئے، ہاتھ میں ہو بغل میں لگائی ہو، پتہ لگ گیا ہے بڑا نیک آدمی ہے، بڑی نیک عورت ہے، یہ اس طرح خدا ہم چاہ رہے ہیں۔ ہم نے بات عمل کی ہے، ہمارے کردار سے۔ کلام میں لکھا ہے تمہارا رہن سہن، تمہاری گفتگو، تمہارا کردار سے لوگ جانیں کہ کون ہو تم، مسیح ہو۔ مسیح نے چیلنج کیا، کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس نے گناہ نہیں کیا تو وہ کہتا ہے گناہ نہ کرو۔ ہمارے مسیح کی یہی خوبصورتی ہے کہ پہلے اس نے جو کچھ خود کیا ہے وہی کہا ہے کیسا نہ کرو۔ جھوٹ نہیں بولا اور بولا جھوٹ، میں راج کے خود جھوٹ بولا اور کہا جھوٹ تسی نہ بولے کرو، نہ جھوٹ بولنا کلام چ گناہ ہے۔ بولو بھائی صاحب پہلے آپ بھی تو ٹھیک ہو جاؤ، تو پھر ہی اچھا لگے گا نا اگر پادری صاحب خود نہ جھوٹ بولے۔ ہاں وہ بات اثر بھی رکھے گی، وہ قابل قبول بھی ہوگی بات، اس میں بات میں وزن بھی ہوگا۔ یسوع جو کچھ کہتا تھا لوگ سنتے تھے، لیکن شریر نہیں سنتے تھے۔ شریر کلام کو چرا کر لے جاتا ہے نا دلوں سے، اس عمل کرنے ہی نہیں دیتا، سمجھ آنے ہی نہیں دیتا، وہ ماتی مار دیتا۔ کیا کر دیتا؟ ہمارے استاد تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا جو ہے نا وہ ڈنڈے نہیں مارتا، ڈائریکٹ کیا ڈنڈے نہیں مارتا، وہ مت مار دیتا ہے۔ کیا مار دیتا ہے جی؟ وہ مت مار دیتا ہے، بندے نے سمجھ نہیں ہوتی میں کر کیا رہا ہوں۔ ہاں یس، سیمول جٹ صاحب میرے استاد تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا جو ہے ڈنڈے ڈائریکٹ نہیں مارتا، وہ مت مار دیتا ہے۔ مت مین کی عقل ختم ہو جاتی ہے، آدمی الٹے کاموں میں لگ جاتا ہے، ان کو سمجھ، اور پھر سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، او میں بڑا فلاں، میں اس کو بھی بیوقوف بنا رہا ہوں، میں اس کو بھی بیوقوف، میں بڑا ہوشیار ہوں اور میں بڑا چلاک ہوں۔ یہ چلاکیاں ہیں، یہ مکاریاں ہیں۔ تو یہ مت سمجھو، یہ مت ماری گئی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میری مت ماری گئی ہے۔ میری کیا ماری گئی جی؟ مین کہ خدا مجھ سے دور ہو گیا، خدا مجھ سے ناراض ہے، خدا مجھ سے خوش نہیں ہے، خدا مجھ سے خوش ناراض ہے خدا، اس نے کیونکہ میری مت مار دیتی ہے۔ تو جب مت بچ جائے تو پھر ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے حکمت دے، دنائی دے، میری مدد کر، مجھے ان چیزوں سے آزاد کر، نکال لیں۔ ہمیں سامری عورت کی طرح ہم پھر نکلیں اور جائیں شہروں میں، جائیں گاؤں میں اور آس پڑوس میں، لوگوں کہ یسوع راہ ہے، حق ہے، دروازہ ہے، یسوع کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں جی سکتا۔ تو اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کرسمس کے موقع پر میل ملاپ کریں، جن سے ناراضگی ہے صلح کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ خدا راہ ہے، حق ہے، باقی خدا کا کام ہے۔ ہم کسی کو چینج کر بھی نہیں سکتے نسیم بھائی، ہم کسی کو چینج کر بھی نہیں سکتے، چینج بھی کرنا خدا کا کام ہے۔ ہمارا جتنا کام ہے ہم بس وہ کریں، وہ چینج ہو نہ ہو پھر خدا آپ ہی کر لے گا۔ ہمیں صرف کلام سنانا ہے۔ لیکن اس سامری عورت کی بات سمجھ میں آ گئی، یہ مسیح موعود پر ایمان لے آئی اور جا کر پھر پریچنگ کرنے لگی، لوگوں کو بتانے لگی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے گلیوں میں جائیں، کوچوں میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ خدا یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے انسان بن کر، غریب بن کر، سارا کچھ چھوڑ کر، ہمارے لیے عاجز بن کر، حلیم بن کر اس دنیا میں آیا، اس لیے کہ وہ بنی نوع انسان کا کفارہ بنے۔ اسے جنت سے بھی نکال دیا گیا، باغ عدن سے نکال دیا گیا، خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، اس کو بحالی کے لیے یسوع آیا ہے۔ یسوع نے اپنے خون سے اس دیوار کو، اس جدائی کو ختم کیا ہے۔ اب اس کرسمس کے موقع پر ہمیں یہ پریچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ دوسری آمد اس کی ہونے والی ہے، اب وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ کیا ہم اس کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے آنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہم اسے ویلکم کرنے کے لیے، ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بات پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کرسمس کے موقع پر میں کہتا ہوں کہ ہم اس کی دوسری آمد کے لیے اس دنیا کی چیزوں سے نکل کر عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، عالم بالا کی چیزوں کی فکر میں ہم رہیں۔ یہ چیزیں تو میں کہنا چونگے سے ملتے رہیں گے، آرام سے ملتی رہیں گی، لیکن ہم نے عالم بالا کی سوچ ہماری وہاں تک جاتی نہیں۔ عالم بالا کیڑا آندا اے جہان میٹھا تے اگلا کنے
لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو افسوس کی بات، وہ کہتے ہیں اسے جان زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، جو کچھ کرنا ہے کر لو. ایسے لوگ لوگوں کی ایسی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کیونکہ نیتوں کو جانتا ہے نا، سوچوں کو جانتا ہے نا. لیکن برائی سے دور رہنا، خدا کا خوف رکھنا یہ اشد ضروری ہے. خدا کے کلام پر عمل کرنا یہ اشد ضروری ہے. خدا آپ سبوں کو برکت دے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے، کہ خدا ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں. جس طرح خدا چاہتا ہے اس طرح ہم خدا کے کلام کو پورا کرنے والے ہوں اور اس کی مرضی کو پورا کریں. اس سے فضل مانگیں، توفیق مانگیں کہ خدا رحم کو، فضل کو جاری کرے اور ہم سبوں کو اپنے جلال کے لیے خرچ کرے. گاڈ بلیس یو آل.